تھوڑا اور لیٹ کیا نا تو پھر ڈائٹیٹک پروفیشن ایگزسٹ نہیں کرے گا۔ اس ملک میں نا اندھوں کی بھی یونینز ہیں، اندھے بھی اتحاد کر کے اپنے مسائل کے لیے اسمبلی کے باہر ہوتے ہیں۔ جب مسائل بڑھتے رہیں گے تو اس کے لیے قربانی زیادہ دینی پڑے گی۔ اور اگر یہ بات ہے نا کہ بات کون کر رہا ہے تو تھوڑا سا انتظار کر لیں، بتا دیں گے بات کون کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹک کونسل بنائی جائے، پاکستان میں غذائی قلت کے خاتمے کے لیے جدوجہد کی جائے اور پارلیمنٹ کے فلور پر اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہم نے بہت اسٹرگل کی۔ آج ایک مشورہ کسی نے دیا کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ پاکستان پرائم منسٹر پورٹل پہ جا کر اس کی کمپلینٹ کیوں نہیں کرتے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر پورٹل پہ کمپلینٹ ہم پہلے تو ہزاروں بار کر چکے ہیں اور بہت بڑی اسٹرینتھ میں کر چکے ہیں، ٹویٹر ٹاپ ٹرینڈ بھی بنا چکے ہیں اس ایشو کو۔ پرائم منسٹر پورٹل جو ہے نا وہ صرف گلی محلے میں نالیاں صاف کروانے کے لیے کمپلینٹس ہوں تو وہ سالو کر سکتا ہے۔ پرائم منسٹر پورٹل کی جو اسٹرینتھ ہے نا وہ صرف اتنی ہو سکتی ہے کہ کسی تھانے کے ایس ایچ او نے آپ کی بات نہیں سنی نا، وہاں پہ کچھ ہلکی پھلکی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے۔ پرائم منسٹر پورٹل جو ہے نا وہ نیشنل ایشوز پہ اس کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کی بات پہ وہ ایکشنز لے سکے۔ نیوٹریشن کونسل ایک نیشنل ایشو ہے اور نیشنل ڈیمانڈ ہے اور نیشنل ریکوائرمنٹ ہے۔ پرائم منسٹر پورٹل پہ آپ جب یہ چیز ڈالیں گے کہ قانون سازی کریں، پاکستان کی اسمبلی میں جا کر آپ بل پیش کریں اور ایسا کونسل بنائیں، تو بھائی اتنی طاقت نہیں ہے اس پورٹل میں۔ اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آلریڈی ہم کیا کچھ کر چکے ہیں۔ پاکستان پرائم منسٹر پورٹل تو دور کی بات، پرائم منسٹر تک ہم نے خود جا کر کونسل کی ریزولوشن جو ہم نے پاس کی تھی وہ پہنچائی، اس کی رپورٹ۔ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں افتخار درانی صاحب، ان کو میں نے جا کر خود دی کہ یہ پرائم منسٹر کی ٹیبل پہ رکھیں اور اس کو سارٹ آؤٹ کرائیں اس ایشو کو۔ آپ پورٹل کی بات کرتے ہیں، گورنر پنجاب سے بار ملاقات کر کے ان کو کہا کہ نیوٹریشن کمیونٹی کے اور پاکستان کے عام لوگوں کے یہ مسائل ہیں، ان کو حل کریں۔ یاسمین راشد صحت کی وزیر ہیں پنجاب کی، ان سے کتنی بار ہم نے ملاقات کر کے ان کو کہا۔ ڈی جی ہیلتھ، سیکٹری ہیلتھ پنجاب کے، ان کے ساتھ کولیبوریشنز ہوئیں، ان کے ساتھ میٹنگز ہوئیں، ٹیمز بنی کہ کونسل کی طرف پیش رفت کی جائے، نیوٹریشن اسٹیٹس کو بیٹر کرنے کے لیے کچھ ورک آؤٹ کیا جائے۔ کہاں رہا؟ ہزاروں آفیسز میں لیٹرز بھیج چکے ہیں، لکھ چکے ہیں۔ یہ جو ملک ہے نا یہ اتنا سفسٹیکیٹڈ نہیں ہے کہ ایک شہری کی درخواست آئی ہے، دفتر میں پہنچی ہے تو اس پہ کام ہو جائے گا۔ اور جناب نہیں ہوگا۔ یہاں پر فائلیں لگ جاتی ہیں عدالتوں میں، لوگ مر جاتے ہیں، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کے کیسز کی فائلز پڑی رہتی ہیں عدالتوں میں اور دفاتر میں۔ یہاں پہ اگر اپنا مسئلہ حل کرنا ہے نا تو میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی بھی نیوٹریشن پروفیشن کا اور ڈائٹیٹک پروفیشن کا اس جستجو میں ہے کہ ایک بار میں ٹرائی کروں گا کہ میں کسی کو اپلیکیشن تو لکھ کے دیکھوں، شاید انہوں نے بھیجی ہوں یا نہ بھیجی ہوں، تو بھائی کوئی ایسا دفتر نہیں ہے، کوئی ایسے ٹیسٹنگ سروس نہیں ہے، کوئی ایسی ریکروٹمنٹ کرنے والا ادارہ نہیں ہے جس کو ہم نے نہ کی ہو آپ کے رائٹ کی بات۔ سب کو کر چکے ہیں، آپ ٹرائی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، وقت ضائع ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ بات کر کون رہا ہے، بات یہ نہیں ہے کون بات کر رہا ہے، بات یہ ہے کہ بات ہو کیا رہی ہے۔ اور اگر یہ بات ہے نا کہ بات کون کر رہا ہے تو تھوڑا سا انتظار کر لیں، بتا دیں گے بات کون کر رہا ہے۔ اس پہ ہم جو نیشنل ایشو اس کو بنا رہے ہیں نا پاکستان میں، اب غذائی قلت جو ہے اور نیوٹریشن کونسل جو ایک پاکستان کی بہت بڑی ضرورت ہے، یہ نیشنل ایشو بن کر اب قوم کے سامنے آنے والا ہے 2023 کے الیکشنز میں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ ایک بار آپ بھی ٹرائی کریں، ہر کوئی ٹرائی کرتا رہے کہ جی درخواستیں دے کر دیکھتے ہیں، تو بھائی یہ ہو چکا ہے۔ صرف اور صرف ضرورت ہے کہ اٹھو، اپنی طاقت بنو اور سڑکوں پہ نکلو، جدوجہد کرو۔ بیٹھے رہو گے مسائل بڑھتے رہیں گے، جب مسائل بڑھتے رہیں گے تو اس کے لیے قربانی زیادہ دینی پڑے گی۔
اور اتنی قربانی دینے کی طاقت نہیں ہے آج کی نسل میں. ابھی مسائل بڑھ چکے ہیں. ان کے ٹانگ رکھ دو، پاؤں رکھ دو ان مسائل کے اوپر، ان کا گلا دبا دو. یہاں پر نکل آؤ خدا کے لیے. لاکھوں کی تعداد میں ہو پاکستان میں ڈائٹیٹک پروفیشن کے لوگ. ایک بار باہر آ کے تو دیکھو. اس ملک میں مسئلہ حل ہی تب ہوگا جب سڑکوں پہ ہوگے. اس ملک میں گدھا ریڑھی والوں کی یونینز ہوتی ہیں، اس ملک میں رکشے والوں کی یونینز ہیں، اس ملک میں نا اندھوں کی بھی یونینز ہیں. اندھے بھی اتحاد کر کے اپنے مسائل کے لیے اسمبلی کے باہر ہوتے ہیں. اور ہم تو الحمدللہ مکمل انسان ہیں. ہیلتھ پروفیشنلز جو اسٹیبل ہو چکے ہیں پاکستان میں 1000 روپے تنخواہ بڑھانے کے لیے روز چوکوں میں بیٹھ کر ہڑتالیں کر رہے ہوتے ہیں. اور ڈائٹیٹک پروفیشن پاکستان میں نیا آیا ہے. اس کا فائدہ اٹھا کر انسٹیٹیوشنز نے بیڑا غرق کر دیا اس پروفیشن کا، اور اس کا ایکڈیمک سٹرکچر بھی تباہ کر دیا، اور اس کا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے ہی نہیں. تو بھائی آپ کو کس چیز کی قباحت ہے سڑکوں پہ نکلنے میں؟ ہم خواتین ہیں، ہم باہر آئیں گی تو ہتک ہو جائے گی. یہاں پر نرسز کو دیکھ لیں آپ، ساری خواتین ہوتی ہیں، اپنے رائٹس منوا کر اٹھتی ہیں. اگر آپ کسی ڈائٹیٹک پروفیشن کی خاتون کے والد یا بھائی ہیں نا، اگر آپ کو توہین محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو کیوں اس کو سڑکوں پہ کیوں جائے گی، تو بھائی پھر پڑھانا ہی نہیں تھا. پھر آپ کو چاہیے تھا کہ ایجوکیشن دیتے ہی نہ. جب اس معاشرے میں برابر لا کر کھڑا کیا آپ نے اپنی بیٹی کو، تو اس کو اپنے مطالبات اور اپنی اسٹیٹس کی سٹرگل کرنے کے لیے بھی برابر کی اجازت دیں. یہ آپ کا فرض ہے. اور جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، جس ڈائٹیٹک پروفیشن کے لوگوں تک پہنچ رہی ہے، آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اگر تھوڑا سا بھی لیٹ کر دیا، حالات بے قابو ہو جائیں گے، سر سے پانی گزر جائے گا، اور آپ کی جو ایک سوشل ویلیو یا ڈگنیٹی ہے وہ نیچے گر جائے گی پراپر. تو اس کو پلیز خدا کے لیے اپنی سوچ بنائیں، فکر بنائیں، اور اتحاد کریٹ کریں. کسی کے نام پر نہیں، اپنے لیے نکل آئیں نا، اپنی ذات کے لیے نکل آئیں. اور یہ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس میں عام لوگوں کو جو ڈائٹیٹک پروفیشن کا نہیں بھی ہے، اس کو اپنی نسلیں بچانے کے لیے وقت قریب ہے کہ ہر گھر میں ایک لولہا لنگڑا اور معذور بچہ نہ پیدا ہو. پانی سے بڑا مسئلہ غذائی قلت کا ہے. اس سے غریب اور نچلے طبقے کے لوگ مر رہے ہیں، اس لیے آواز نہیں اٹھائی جا رہی. پانی کا مسئلہ بل گیٹ کا ایشو تھا. بل گیٹ نے اس کو ہائی لائٹ کیا تو وہ پوری دنیا کا سلوگن بنا ہے. فوڈ کمپنیز تو مال نیوٹریشن کے ایشو پر بزنس کر رہی ہیں. اس کو اگر ہائی لائٹ کرنا ہے تو یہ صرف اور صرف آپ کا کام ہے، آپ نے کرنا ہے، اور آپ کا فرض ہے. آپ کا مورل جو ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ اس کو پاکستان کا نیشنل ایشو بنائیں. اس کی بیس پر پاکستان کے پولیٹیشین آپ کو ووٹ لینے آئیں آپ سے، اور اس کی بیس پر آپ پاکستان کے پولیٹیشینز کو ووٹ دیں. میری ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہہ رہا ہوں، تھوڑا اور لیٹ کیا نا تو پھر ڈائٹیٹک پروفیشن ایگزسٹ نہیں کرے گا، کسی ڈائٹیشین کا اچھا فیوچر ایگزسٹ نہیں کرے گا. اور دوسرا یہ کہ صحت پہ جو پاکستان میں جتنے بھی پروجیکٹس آئیں گے، اس پہ نیوٹریشن اور ڈائٹیٹکس کے لوگ نہیں ہوں گے. اس پر جو ہے نان ٹیکنیکل لوگوں کو، اس میں جو ہے BA پاس، BBA پاس، MBA لوگوں کو بٹھایا جائے گا، اور اس قوم کے ہیلتھ فیوچر کے ساتھ کھیلا جائے گا.